السلام علیکم میرے سبھی لسنرز. آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفعت سراج کے ناول دل دیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے. ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ بھی کیجیے گا. باری. جی بابا صاحب. وہ ہمارے برابر والا کمرہ مہمان کے لیے صاف ہو گیا؟ جی بابا صاحب، دیکھ کر آیا ہوں، اس نے مؤدبانہ کہا. انہوں نے گہری سوچ کے درمیان کہہ کر گویا اپنے متوجہ ہونے کا اظہار کیا. دیکھو، اس کا پچھلا دروازہ باہر سے بند کروا دو اور اس میں تالا ڈلوا دو. جی بہتر. دھیان رہے سوائے بڑی دلہن کے مہمان کے پاس زیادہ دیر کوئی نہ رہے. جی. خاص طور پر روشانے. جی. یہ مہمان کہاں سے آ رہی ہیں بابا صاحب؟ اس نے عام سے انداز میں سوال کیا. کراچی سے. ماہی نام ہے، روشانے کی سگی خالہ ہیں. اوہ، ناز چچی کی سگی بہن. ہاں. گھر میں اور کسی کو خبر نہیں؟ اس نے گویا کوئی لاہ عمل ترتیب دینا شروع کیا. تمہاری بڑی امی اور بڑے ابا کو اطلاع ہے، انہوں نے آہستگی سے جواب دیا. بابا صاحب نے جتنی ڈھیل اور رعایت باری کو دے رکھی تھی وہ گھر میں اور کسی کو حاصل نہیں تھی، جس پر سارے گھر والوں کو بہت تعجب تھا. اسے ان کے متعہد خاص کی حیثیت حاصل تھی. دیکھو، جیسے یاور مہمان کو لے کر گھر میں داخل ہو، سیدھے میرے پاس لے کر چلے آنا. ماما ابلی کو تاکید کر دینا، مہمان سے پہلے وہ نہیں سوئیں گی، نہ جانے وہ کس وقت نہ آئیں. کھانا وانا بھی پوچھنا ہوگا. کیوں؟ جی. اور اس سے کہنا سونے سے پہلے مہمان کے لیے دودھ ضرور لے جائیں، خواہ وہ پئیں یا نہ پئیں. ضروری اشیاء اس تک پہنچ جانی چاہیے، چاہے وہ استعمال کرے یا نہ کرے. سمجھ گئے؟ بہت اچھی طرح. اس نے بابا صاحب کو مطمئن کیا. اب تم جا سکتے ہو. وہ الٹے قدم باہر نکل آیا اور سیدھا برابر والے کمرے میں چلا گیا. خان، اس کمرے میں نائٹ بلب نہیں. کمرے میں پہنچتے ہی ماما بلی نے اطلاع دی. کوئی بات نہیں، انہیں اندھیرے میں رکھیں گے. اس نے زو معنی جملہ پھینکا. جی. ماما بلی نے آنکھیں پھاڑی. لگا دیں گے بھائی. لگائی بجھائی آپ سے زیادہ کون کر سکتا ہے، وہ بھی عمدہ طریقے سے. روشی ویلویٹ کے پردے کے پیچھے سے نمودار ہوئی. میں خوش قسمتی سے خاتون نہیں ہوں، یہ آپ لوگوں کا ڈپارٹمنٹ ہے. اور آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کسی خیال کے تحت فوراً چونکا. گھر ہے ہمارا، کہیں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو اعتراض کیا ہے؟ مجھے بھلا کیوں اعتراض ہونے لگا؟ وہ نائٹ بلب لانے کے خیال سے باہر نکلنے لگا. باری. فرمائیے. کون آ رہا ہے؟ مہمان. وہ اختصار سے کہہ کر بڑھا. کون مہمان؟ وہ ٹھٹکی. یہ سارے گھر میں آپ ہی کیوں اس قدر تجسس کی حالت میں رہتی ہیں؟ وہ مسکرایا. بتاؤ نہ باری، کون مہمان ہے؟ ماما بلی، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ بتا دیں گے، جلدی کیا ہے؟ وہ تیزی سے باہر آیا. مبادہ کوئی نیا سوال حملہ وار ہو. آپ سے پہلے مجھے کیا پتہ ہو سکتا ہے بی بی؟ ماما بلی مسکرا دی. لینے تو میرے پپا ہی گئے ہیں، چل جائے گا پتہ. وہ شانے اچکا کر کمرے سے باہر نکل گئی. وہ تو کزنس پارٹی میں اپنی معلومات سے کوئی دھماکہ کرنا چاہتی تھی، مگر کچھ پتہ ہی نہ چل سکا. وہ بد دلی سے اس سمت آئی جہاں کزنس اجتماع نہایتی ذوق و شوق سے کراچی جانے کے پروگرام میں بحث و تہمیز میں مشغول تھا. یہ آپ کی شکل کیوں ہجریائی ہو رہی ہے؟ شینو نے چونک کر اس کی شکل دیکھی. جیسے آپ کو بڑا تجربہ ہے ہجر و فراق کا. ملا کی دوڑ مسجد تک اور آپ کی دوڑ اس گھر میں موجود کزنس تک. کل کلاں کو خبر ملے گی. شینو آپا کی فلاں بھائی سے نسبت ٹھہر گئی، اور پھر ان کا ہجر اس کھڑکی سے شروع اور اس کھڑکی پر ختم. وہ برا سا منہ بنا کر کارپیٹ پر ڈھہ گئی. ایک زبردست قہقہا پڑا تھا. شینو بلبلا کر رہ گئی. ایک تو تمہیں بڑے چھوٹے کا ذرا لحاظ نہیں. وہ بالآخر جھلا کر بولی. تو مجھے کیوں ہجریائی کہا؟ ہجریائی ہو میرے دشمن. ان کی تاریخ تو وصال و ملاپ سے ترتیب پائے گی اور سنہری حرف سے لکھی جائے گی. ہنا نے ریموٹ کے ذریعہ ٹی وی کی آواز اونچی کی. اس شور شرابے میں اس کی فلم خراب ہو رہی تھی. تمہیں کوئی اس کا بھید پتہ لگا ہے؟ گلو آپا نے فوراً ہی تفتیش شروع کر دی. جو باتیں جاننا چاہیں وہ تو کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا، خواہ اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں. جس کا حاصل نہ وصول وہ ایک دم چڑ گئی. تم نے دیکھا، یہ باری کو بھائی نہیں کہتی. زری نے وکیلوں کی طرح نکتہ اٹھایا. یہ تو ہے، میں زبردستی کے بھائی نہیں بناتی، اچھی خاصی خود کفیل ہوں بھائیوں کے سلسلے میں. اچھا، پھر کل ذرا اسے بھائی کہہ کر ہمارے سامنے بلانا. اگر کوئی بات نہیں. شینو نے جیسے اپنا بدلہ لے لیا. میں اسے تایا، خالو، حتیٰ کہ دولہا بھائی تک کہنے کو تیار ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں، مگر بھائی نہیں کہوں گی. اب تو میری انا کا مسئلہ ہے. وہ تو جیسے اڑ گئی، اور شینو تو معنی خیز انداز میں دولہا بھائی کہنے پر گویا جلتے توے پر جا بیٹھی. خبردار، جو تم نے میرے ساتھ کسی ایسے ویسے کا تعلق مذاق میں بھی جوڑا. میں اس سے شادی کروں، اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کنواری مر جاؤں.
अरे शीनो छोड़ो, मजाक है, गुल्लो आपा ने बीच बचाव कराया। अरे नहीं, ये यूं ही बदतमीज़ी करती है। शीनो का गुस्सा ठंडा होकर नहीं दे रहा था। बुरी बात छोटी है, बाबा साहब समेत सब ने इसे सर चढ़ा रखा है। शीनो के अंदाज शदीद तर हो गए। छोड़ो शीनो, उम्र भी कम है, अकल भी, होश की दवा करो। ईमानदारी की बात है, ये बेचारी अव्वल तो किसी को कुछ कहती भी नहीं है। गुल्लो आपा ने माहौल में अमन पैदा करने की कोशिश के साथ साथ कलमाए हक भी बुलंद किया। या अल्लाह तौबा, ये क्या शुरू हो गया? कितना अच्छा प्रोग्राम बना रहे थे हम लोग। खुशकिस्मती से पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा साहब ने हम सबको कराची जाने के लिए ख़ुद कहा है, वरना तो इजाज़त भी मुश्किल से देते थे। हालांकि उन्हें पता है हम 7C जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उफ, वो झाग उड़ाता समंदर, वो भी रात के वक्त। चलो बस हंगामा ख़त्म। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम? बिया बड़ी तफसील से शुरू हुई। यही कि बाबा साहब लाख कहें 2 महीने से पहले वापसी नहीं होगी। जब भी आने को कहेंगे कोई ना कोई बहाना बना दिया करेंगे। मोना जो किसी काम से बाहर गई हुई थी, अंदर दाखिल होकर वज़ीर बतब्दीर का रोल अदा करने लगी। वो कुछ देर पहले की सूरत हाल से कतन ला इल्म थी। मोना बाजी, सारे बहाने बना लेंगी आप। सोनी ने मोना को यूं ताज्जुब से देखा जैसे खरगोश गोरीले को देख रहा हो। तुम सब के साथ मिलकर बनाऊंगी, अकेले थोड़ा ही। वो जरी को आंख मारकर हंस दी। अरे ये रोशी क्यों चुप है? मोना ने रोशी की खामोशी नोट की। ऐसे ही, तबीयत ठीक नहीं, कुछ थक गई होंगी। शाम से पेंटिंग कर रही थी। रोशी कुशन पर सर रखे दराज थी। गुल्लो आपस के बराबर बैठी हुई थी। बहुत मोहब्बत से उन्होंने रोशी की पेशानी पर बिखरे बाल समेटकर मोना को जवाब भी दिया और दूसरी मौजूद लड़कियों के जहन में जुमले के अंदरूनी असरात उतारने की शऊरी कोशिश भी की थी। मबादा वो कुछ देर कबल की नापसंदीदा सूरत हाल को दोबारा मौजू बना डालें। अल्फाज मोना के लिए थे और मायने खेज बल्कि पुर मायने लहजा बाकी तमाम लड़कियों के लिए। लड़कियां भी पिछली सूरत हाल की तरफ पलटने के मूड में नहीं थी, इसलिए गुल्लो को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जिन लोगों के इम्तहानात नज़दीक हैं वो हमारे इस प्रोग्राम में बिल्कुल शामिल ना हों, इसलिए कि उन कसूरवारों की वजह से हम बेकसूरों को भी जल्द बोरिया बिस्तर समेटना पड़ जाएगा। तानिया जो इंटर के बाद की तवील तालियात मनाने के मूड में थी, फ़ौरन ही पेशबंदी की नीयत से बोल पड़ी। पहले चले तो जाएं। हिना ने बेमज़ा होकर स्क्रीन से नज़रें हटाए बग़ैर चिढ़ कर कहा। लो, प्रोग्राम तो पक्का है। अम्मा ने तो मुझे पूरे 1000 रुपये भी दे दिए। जरी ने इंकशाफ किया। 1000? आप क्या करेंगी इतने सारे रुपयों का? रूबी जो सिर्फ सुन रही थी, 1000 का सुनकर जैसे सोते से जाग गई। बेचारी रूबी, 200 रुपये महीना देती हैं फुप्पो। तानिया ने तरस खाया। 200 रुपये तो नाम के हैं, कपड़े वो बनाती हैं, हर फरमाइश पूरी करती हैं, सब कुछ तो मैसर है। 200 रुपये ये जमा ही करती होंगी, जर्री ने कहा। कहाँ जमा होते हैं? कॉलेज कैंटीन का खर्च 400 रुपये का है, अम्मी 200 देती हैं। रूबी ने फरियाद की। आप कितनी लकी हैं जरी आपी, पूरे 1000। और बाकी लोगों को कितने मिले हैं? मिलेंगे, सबको मिलेंगे, मगर उम्मीद है 200 से ज़्यादा ही मिलेंगे। जाहिर है हम कराची में जी भर कर रहेंगे, इतना महंगा शहर है। लो, महंगी तो हर जगह ही है। शीनो ने मोना की बात काट दी। क्या लड़कों में से भी कोई जाएगा? हिना की नज़र हुनूस टीवी स्क्रीन पर थी, मगर बहरहाल वो मज़ाकरात में शामिल थी। लो, उन शुतर बेमहारों को घर के अंदरूनी हिस्से में दंदनाने की इजाज़त नहीं, इतनी लंबी रफ़ाकत की इजाज़त तो उन्हें ज़रूर मिलेगी। शीनो ने इस्तेहज़ाई अंदाज में हिना की तरफ देखा। इक्का तो बहुत संजीदा है, शायद उन्हें भेज दे बाबा साहब। तानिया ने कुछ सोचते हुए कहा। मगर उन्हें तो ख़वातीन से एलर्जी है, उन्हें भेजेंगे भी तो वो नहीं जाएंगे। मोना ने तज्जिया किया। जाहिर है वो उनकी हकीकी बहन थी, मगर बग़ैर किसी मर्द के बाबा साहब हमें जाने कैसे देंगे? लाली बहुत देर से खामोश बैठी थी, इसलिए सबसे ज़्यादा सोचकर पते की बात कही थी। शायद ख़वातीन में से किसी को भेज दें। कराची में 2 मुलाजिम तो वैसे ही मौजूद हैं। जरी ने अंदाज़ा लगाया। हो सकता है शायद बारी भाई को भेज दें। तानिया भी अंदाज़ों में शरीक हुई। कभी भी नहीं, बाबा साहब का उन मौसूफ़ के बगैर एक पल गुजारा नहीं, वो भी इतने अरसे के लिए। मोना ने फ़ौरन इख्तिलाफ़ किया। हो सकता है भेज भी दे, बाबा साहब की तरफ से अनहोनी हो सकती है। रोशी ने बड़ी तवील खामोशी के बाद बर्जिस्ता कहा। कभी भी नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शीनो ने फ़ौरन तड़क कर कहा। अगर ऐसा हो गया? गुल्लो आपा ने शरारत से पूछा। तो मैं तो हरगिज़ नहीं जाऊँगी। आदमी है या इस घर का आसेब? वो जल कर बोली। एक फरमाइशी कह कहा पड़ा था जिसमें रोशी ने हिस्सा नहीं लिया था। खैर जाने दो, कोई भी जाए, असल बात यह है कि हमें खुशी से भेजा जा रहा है। मोना ने सफ़ेद झंडा लहराया। अरे सुबह जफरी भाई को देखा था जब वो बाबा साहब के कमरे से निकले थे।
तानिया ने हाजरीन से दरियाफ्त किया। हाँ, बहुत खुश नज़र आ रहे थे। लाली ने देखे जाने की भरपूर गवाही दी। इसका मतलब है दुल्हन पसंद आ गई। जरी ने गुल्लो की तरफ मुस्कुरा कर देखा। पसंद क्यों नहीं आएंगी? ऐसा हुस्न तो हमारी 7 पुश्तों में ना हुआ होगा। रोशी के मुंह से बिला इरादा निकल गया। कितने वसूख से कह रही हो, जैसे देख कर आई हो? जरी ने ताज्जुब से उससे पूछा। रोशी एकदम खामोश हो गई। वो अपने बिला इरादा बोल पड़ने पर खज्जल सी थी। उसके खामोशी के असरार को गुल्लो ने भांप लिया था। कोई बात है ज़रूर, तुमने देखा है? मैं कैसे देख सकती हूँ? वो अनजान बनकर लापरवाही से बोली। मगर जिस अंदाज में तुम बोली थी उससे तो साफ इशारा मिल रहा है कि तुम देख चुकी हो। हाँ, मैंने सुलेमानी टोपी पहनकर राम सब की आंखों में धूल झोंकी थी। उसने गुल्लो आपा की बात काट कर तरह कर कहा। फिर तुमने उसके हुस्न के बारे में इतने वसूख से कैसे कहा? गुल्लो आपा का शक बरकरार था। मामा भी जो कह रही थी, मगर सुनी सुनाई बात इस अंदाज में तो नहीं की जाती जैसे तुमने की है। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वैसे ही कह दिया था। रोशी ने जिद होकर हाथ जोड़ दिए। वो उस अंदाज पर खामोश हो गई। रोशी ने कदरे सुकून का सांस लिया। हल्के हल्के सब्ज़े से ढके पहाड़ इर्द गिर्द के माहौल की सियाही में अजाफा कर रहे थे। शाम का तासिर ख़त्म होकर रात के मज़ाहिरा में तब्दील हो चुका था। यावर अली ख़ान ने तो जैसे होंठ सी रखे थे। वो सीट की पुश से टेक लगाकर बहुत उकताए हुए अंदाज में बैठी थी। न जाने कब उसे ऊँघ आई थी। उस वक्त वो चौंक कर जाग पड़ी थी जब उसने अपने रुखसार पर भारी हाथ की गर्मी महसूस की। उसका रुखसार थपथपा रहा था। माहिन, आप पिछली सीट पर जाकर आराम से सो जाएं। हैं? वो बदहवास होकर सीधी हो गई। जाने कितनी देर वो उनके शाने से टिकी हुई थी। आई एम सॉरी, उसने शर्मिंदा से अंदाज में कहा। डजंट मैटर, प्लीज़ गो बैक। उसके अंदाज हर तरह से बेतासिर था, जैसे कोई रोबोट मुझे सोता देखकर कहीं आप पर भी नींद तारी ना हो जाए। उसने उनका सपाट चेहरा देखकर झिझकते हुए कहा, मुझे आदत है। उन्होंने निहायत महारत से एक अंधा मोड़ काटा। पीछे चाय और खाने पीने की चीज़ें हैं, शायद आपको भूख लगी हो। आप भी किसी जगह रुककर चाय पी लीजिए। उसने बहनोई की सिम देखा। ठीक है, क्या हम अटक से निकल आए? उसने बाहर झांका। बहुत देर हुई। सुना है वहाँ 2 दरियाओं का बहुत खूबसूरत संगम होता है। दोनों के पानियों का रंग मुख्तलिफ है, एक में नीलाहट तो दूसरे में सब्ज़ रंग की झलक। जी हाँ, आप तो आए दिन देखते होंगे। बच्चों भी आती थी इस तरफ। वो खामोश रहे, जैसे उसका सवाल न सुना हो। वो खज्जल सी हो गई। सवाल करने वाले को जवाब में खामोशी मिले तो उसकी अजीब कैफियत हो जाती है। थोड़ी देर के लिए ही सही, अपनी नज़रों में गैर अहम सा हो जाता है। आपको बच्चों याद तो आती होंगी। बहरहाल उसने ख़ुद को नॉर्मल किया। वो हुनूस सामने देख रहे थे। ये सामने लाइटें नज़र आ रही हैं। यहाँ जीप रोक लीजिए, चाय पी लेते हैं। यावर अली ख़ान ने कुछ बोले बिना एक छोटे से किराना स्टोर के सामने जीप रोक दी थी। बाली जी, मैं कल वाले रास्ते से पिछले हिस्से में जा रही हूँ। अब क्या है? उसने चौंक कर रोशी की सूरत देखी। है तो कुछ नहीं, दुल्हन से बातें करने को जी जा रहा है। वो सादगी से गोया हुई। अच्छा जी है आपका। वो आगे बढ़ गया। मुझे नहीं पता, आप खुद जिम्मेदार हैं। तौबा, कितने वैसे हो तुम। मैं ये तो नहीं कह रही कि तुम मुझे लेकर चलो। कोई पूछे तो कह देना कि बड़ी अम्मी के पास हूँ। वो दबे पांव आगे बढ़ी। उसने पिछले हिस्से में कदम रखा तो दिल परेशान सा हो गया। बंद दरवाजे के पीछे से आती नामानूस आवाज़ें, उसके बावजूद माहौल पर वीरानी। उसने जफरी भाई के कमरे का दरवाज़ा धकेला, जो फ़ौरन ही खुल गया। झूमर नीचे फर्श पर बैठी सर में तेल डाल रही थी। उसे देखकर तीर की तरह उठी और उसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। बाजी, मुझे इतनी बड़ी कब्र में दफन कर दिया है, मैं पागल हो जाऊँगी। अरे नहीं भाई, आप इस तरफ घूमा फिरा करें, आप पर कोई पाबंदी तो नहीं है। उसकी अपनी आंखों में नमी उतर आई। उसे उस दिल की वीरानी का बहुत खूब अदराक था। आप घबराएं नहीं, आपका घर है। बड़ी अम्मी आई थी। झूमर ने सवालिया अंदाज में उसकी सिम देखा। जफरी भाई की अम्मी सुबह आई थी, उसने धीमे लहजे में जवाब दिया। कुछ कह रही थी। रोशी ने बड़ी मोहब्बत से उसके फैले हुए बाल चेहरे से सिमटे। नहीं तो बस यही कि जफरी की खुशी का ख्याल रखो। हम 1000 रुपये महीना तुम्हारे बाप को दे रहे हैं। रोशी का कलेजा फट गया। कुर्बानी के भी कुछ उसूल होते हैं बड़ी अम्मी। कसाई भी एक बार में शह रख पर छुरी रखता है, दूसरे मरहले में नीचे उतारता है, एकदम सर तन से जुदा नहीं करता। उसका दिल भर आया। वो खुद सिसक कर रोती। झूमर अपना दुख भूलकर उसके रोने पर हवास बाख्ता सी हो गई। पाजी, आपको क्या हुआ? आप रोए नहीं, देखें। उसकी हालत काबिले दीद थी। रोशी ने बमुश्किल खुद पर काबू पाया। झूमर ने उसे बहुत अपनायत से सीने से लगा लिया। बाजी, आप इस घर की बेटी हैं या बहू?
جھومر نے اسے شانوں سے تھام کر بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ بیٹی ہوں، اس کی آواز میں آنسوؤں کا اثر تھا۔ پھر کیوں روتی ہیں؟ وہ اس کی سادگی پر مسکرا دی۔ اگر تقدیر میں رونا ہو تو بیٹی یا بہو ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے ہتھیلی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ خدا نہ کرے، آپ تو شہزادی ہیں، مالکن ہیں۔ روشی تلخی سے مسکرا دی۔ بھابھی، ظفری بھائی مجھ سے بہت بڑے ہیں، آپ میری بڑی بھابھی ہیں، مجھے باجی نہ کہا کریں، میں تو آپ کی چھوٹی نند ہوں۔ روشانی نام ہے میرا، سب مجھے روشی کہتے ہیں، آپ بھی مجھے روشی کہا کریں۔ اس نے جھومر کو شانوں سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ اچھا یہ بتائیں، ظفری بھائی نے آپ سے کیا باتیں کی؟ باتیں؟ اس نے حیرانی سے روشی کی سمت دیکھا۔ میرا مطلب ہے اشاروں ہی سے صحیح، اس نے شرمندہ سے لہجے میں وضاحت کی۔ ابھی مجھے ان کے اشارے سمجھ نہیں آتے، جھومر نے نظر جھکا کر کہا۔ محبت کے اشارے بھی نہیں؟ روشی نے شرارت سے جھومر کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ شرم سے جھومر کے چہرے پر لالی کھلنے لگی۔ بھابھی، ظفری بھائی آپ کو بہت چاہیں گے، یقین کیجیے، آپ ان کی معذوری نہیں، ان کی محبت کو نظر میں رکھیے گا۔ یہی تو کرنا ہوگا، ورنہ دن کیسے کٹیں گے؟ اس نے ایک سرد آنکھ کھینچی۔ اچھا مجھے اپنے کپڑے دکھائیے، روشی نے اس کی توجہ بٹانا چاہی۔ کپڑے تو ڈھیر سارے ہیں مگر دل نہیں چاہتا۔ ارے کیوں دل نہیں چاہتا؟ صبح شام تبدیل کریں، ظفری بھائی بہت خوش ہوں گے۔ وہ تو خیر ویسے بھی بہت خوش ہیں، اس کے لہجے میں یاسیت تھی۔ روشی خاموش ہو گئی، مجرموں کی طرح خاموش، جیسے دعا کر رہی ہو کہ جھومر اپنی محرومی آشکار نہ کرے، پی جائے، ضبط کر جائے کہ آخر وہ استحصال کردہ گروہ سے تعلق رکھتی تھی۔ اس میں کسی سنگین صداقت کو روبرو سننے کا حوصلہ نہ تھا۔ اس کا جی چاہا جھومر کہے، میں خوش ہوں، میرے ساتھ کسی نے زیادتی نہیں کی، یہ میری تقدیر ہے۔ ظفری معذور ہیں تو کیا، میں ان کے دل کی تسکین و خوشی ہوں، اور اس بات پر خوش ہوں کہ مجھے بے لوث بے کھوٹ محبت کی دولت حاصل ہے، تاکہ وہ اس تکلیف دہ احساس سے نجات پا جائے کہ وہ اپنے سامنے ضمیر فروشی کے عمل کو جاری دیکھ رہی ہے اور خاموش ہے۔ جھومر نے جس انداز میں ظفری کی خوشی کا ذکر کیا تھا، وہ انداز اس کی اپنی خوشی کی کوئی گواہی نہیں دے رہا تھا۔ بھابھی، آپ خالص قبائلی ہیں، مگر لگتا ہے آپ نے پڑھا لکھا بھی ہے۔ وہ اس کی متناسب گفتگو سے بہت کچھ اخذ کر چکی تھی۔ ہاں میں میٹرک کر چکی ہوں، انٹر کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے بنا رد و قد فوراً اقرار کر لیا۔ جی؟ وہ واقعی بھونچکی رہ گئی۔ تیمور خان جی نے میرے ساتھ بڑی مہربانی کی تھی، مگر شاید وہ تو یہاں تک پہنچانے کی تیاری تھی۔ اس کی آنکھیں پھر بھیگ چلیں۔ کیا آپ کو کاکا جان نے پڑھایا ہے؟ جی، پر مجھے وہم سا پڑتا تھا، وہ میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ جھومر خاصی گہری تھی۔ آپ کی اور بھی بہنیں ہیں؟ نہیں، 3 چھوٹے بھائی ہیں۔ اگر میری اور بہنیں ہوتی تو شاید میں آج یہاں نہ ہوتی۔ میرے لالا کو سب کچھ ہی مجھ سے حاصل کرنے کا لالچ نہ ہوتا، بھلے اس کی ڈرائیوری چھوٹ جاتی، اسے کوئی فکر نہ ہوتی۔ باجی؟ ہاں روشی نے اسے ٹوک دیا۔ جی روشی بی بی، صرف روشی، اس نے دوبارہ ٹوکا۔ اچھا جی، صرف روشی، وہ معصوم سے انداز میں جیسے زچ ہو کر بولی۔ روشی بے ساختہ کھلکھلا اٹھی تو جھومر کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ روشی، آپ کی اور ظفری کی امی کے علاوہ اور عورتیں نہیں ہیں گھر میں؟ ایک ہجوم بیک رہا ہے، جب ہم سب کھانا کھاتے ہیں تو لگتا ہے دعوت میں زنانہ کھانا ہو رہا ہے۔ وہ ہنس کر بولی۔ پھر وہ یہاں کیوں نہیں آئیں؟ روشی نے جیسے ترہم آمیز انداز میں اس کی سمت دیکھا۔ بابا صاحب کا نام سنا ہے؟ جی، تیمور خان جی کے والد؟ ہاں وہی، ان کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو ہے؟ اس نے تعجب سے روشی کو دیکھا۔ مجھے بھی نہیں ہے، جبھی تو رات کو اندھیرے میں چھپ چھپ کر آتی ہوں۔ آپ کیوں خطرہ مول لیتی ہیں؟ جن کو کچھ کھو جانے کا خطرہ ہوتا ہے وہ خطرہ مول لیتے ڈرتے ہیں۔ میرے بہت بڑے بڑے نقصان ہو چکے ہیں، مجھے کھو جانے کا خوف نہیں۔ اس نے بات کے اختتام پر گہری سانس لی۔ 2 اور خواتین بھی تو بڑی امی کے علاوہ یہاں آتی ہیں، آپ سے نہیں ملی؟ روشی کسی خیال سے چونک کر پوچھنے لگی۔ نہیں، میرے پاس بڑی امی کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا، جھومر نے کہا۔ حالانکہ میرے علم میں ہے ارجمن چچی اور بڑی پھپھو بڑی باقاعدگی سے یہاں آتی ہیں۔ روشی، مجھے یہاں بہت ڈر لگتا ہے، دیکھو نا کوئی نظر نہ آئے، خالی آوازیں آئیں تو کیا ڈر نہیں لگے گا؟ کیسی آوازیں؟ زیادہ تو نہیں سمجھ سکی، مگر ایسا لگتا ہے کوئی روتا ہے۔ روشی کے دل پر ایک دھکا سا لگا۔ ہائے، اور کون روتا ہے؟ آپ کو یقین ہے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ آپ کا گھر ہے، آپ کو نہیں پتہ؟ اسے اچنبھا ہوا، جو کہ لازمی امر تھا۔ یہ گھر نہیں ہے بھابھی، بابا صاحب کی سلطنت ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ماں اسے پیچھے سے بڑی امی کی بارواب آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کو تو وہ چکرا کر رہ گئی، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے خوف آیا۔ وہ خود ہی سامنے آ گئی۔ ان کی آنکھیں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کپکپاہٹ پیدا کر رہی تھی، ساتھ ہی حیرانی بھی عیاں تھی۔
तुम यहाँ किस तरह आई, वो भी इतनी रात को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम समझती क्या हो अपने आप को? यहाँ वहाँ अपनी मनमानी करती हो। तुम्हें एहसास नहीं कि सारी मुसीबत मुझ पर आएगी? यहाँ मेरे ख़जाने दफन हैं, तुम्हें यहाँ किसी और को क्यों दिलचस्पी हो? एकदम उनकी आवाज़ भर आ गई। यहाँ हुक्मरानी होती है, रिश्तेदारी नहीं। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आइंदा ये हरकत ना दोहराना, मैं कह रही हूँ, जाओ यहाँ से। वो दबे दबे लहजे में बरहमी का इजहार कर रही थी। रोशी तो वहाँ से बगट भाग खड़ी हुई। उफ़ मेरे खुदा, उसने खोकर के कबाड़ में जाकर गहरे गहरे सांस खींचे। खोकर, बीबी को ठंडा पानी पिलाओ, उसे नहायत करीब से बारी की आवाज़ आई। बारी, मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, जिन्नात की तरह मेरा पीछा किया हुआ है। बहुत ही खुशफहम है हुजूर, यहाँ से वहाँ मेरे सैकड़ों चक्कर लगते हैं। अगर कहीं आप खड़ी हैं तो आपका कसूर है, मेरा नहीं। खान, बसंती आज भूखी है। खोकर को बारी की सूरत देखते ही अपना मसला याद आया। तुम्हें उसे आदी बनाना है खोकर, यह तुम्हारा दर्द सर है। वैसे खान नखरेबाज लगती है, बहुत सताएगी। कोई नखरे दिखाता ही इसलिए है कि उसके नखरे तोड़ा जाए। ट्रिक लगाओ यार कोई। वो अपने मजबूत बाजुओं पर बारी बारी हाथ मारते हुए मुस्कुराया। ये बसंती कौन है? रोशी ने फ़ौरन मदाखलत की। अजीब सा तीखापन था सवाल में। नई घोड़ी आई है। अस्तबल में कोई एतराज़? वो बाहर की जानिब बढ़ रहा था। वो खिसिया कर रह गई। उस पर मतज़ाद बारी की मुस्कुराहट और गुनगुनाहट। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, आवाज़ न दो। बाबा साहब का चमचा। वो पाँव पटकती हुई बाहर आ गई। खोकर की बीवी बेचारी बारी के हुक्म की तामील में पानी का गिलास लिए पीछे पीछे आई थी। आज हमने भी जबर से हंसकर जीने वालों की नकल उतारी है। भाई वहाँ कहाँ? ये रहे हम इधर। उसने अंधेरे में सरगोशी से आती आरिफ की आवाज़ सुनी। भाई तू कितना अच्छा है, ना फ़िक्र ना फाका, बस शेर पढ़ता रहता है। वो उसके नज़दीक बैठ गया। और क्या हाल है तुम्हारे? उसने तके तके अंदाज में आरिफ का अहवाल पूछा। कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जाम एक दे से मेरी जवानी उठा के ला। क्या हाल होना है अब हमारा? वो अपनी मखसूस जहरीली हंसी हंसा। मैं तेरे बारे में सोच रहा था। तेरी नशे से यह हालत हुई है या खून बेचने से? वो आरिफ की सिमत घूरते हुए कह रहा था। हमारे मुतालिक ना सोचा कर, तेरे अपने दुखड़े कम हो गए हैं। आरिफ बिल्कुल चित लेटा था। पेट पर से कमीज़ हटाकर सीने तक चढ़ाई हुई थी और नंगे पेट पर हाथ फेर रहा था। और पेट भी क्या था, पसलियाँ बुलंदी पर थीं और पेट खाई में, जैसे मैदा नाम का थैला भी अंदर ना रहा हो। आरिफ यार, लाल खान बहुत तंग करता है, पेमेंट नहीं करता पूरी। आरिफ ने बीच में से बात उचक ली। हाँ भाई, ये तो है इस धंधे में, बल्कि हर धंधे में साली गर्दन पतली हो तो हर कोई नज़र रखता है। बात करूँगा उससे। अभी कर लो यार, आज मुझे चक्कर आ गया था। सेठ ने पैसे नहीं दिए, वापस घर जो आना पड़ा। कोई तगड़ी चीज़ खाया कर, रस बनेगा तो रस निकलेगा ना। कहाँ से खाऊँ, अभी कुछ बचता ही नहीं। अभी भी नहीं बचता? क्या सोने के निवाले खिला रहा है औलाद को? वो बेहंगम अंदाज में हंसा। अभी वो पूरी अजरत देता ही कब है? ये साला भी अपने सेठ ही जैसा है, किस्मत ही ख़राब है। फिर भी कुछ तो देता होगा। लौंडे की दवाइयाँ बड़ी महंगी है, फिर पिछला उधार भी था। 2 दिन में हालात तो नहीं बदलेंगे, ज़रा इंतज़ार कर। हमारे जैसे ज़रूरतमंदों ने ही उनके दिमाग आसमान पर चढ़ाए हैं। उन्हें अपनी सूरत पे यूँ नाज कब था। मेरे इश्क रसुआ को अख्तर दुआ दें। तो फिर चल रहे हो? उसने आरिफ की सिमत बहुत उम्मीद से देखा। चलिए सरकार, बोले तो कुंडी भी खोलेंगे, पर ज़रा टाइम लगेगा उठने में। हिम्मत बांध रहे हैं, ज़रा हाथ थाम कर उठा कर तो बैठाओ। यार तुमसे उठना मुहाल है, फिर तुम्हारी इतनी चलती कैसे है? उसे हैरानी हुई। जहर जहर को मारता है, सुना नहीं? लोहा लोहे को काटता है। जिंदा लाश है तो क्या हुआ, सांस तो पूरी करनी है। एक आध चाबी तो रखनी पड़ती है जेब में। उसने जेब से सिगरेट और माचिस की डिबिया निकालते हुए बड़ी तफसील से जवाब दिया। अब तुम सिगरेट पूरा करोगे? उसे जितनी जल्दी थी आरिफ उतनी देर लगा रहा था। कहोगे तो आधा पी लेंगे। बात यह है भाई, सुट्टा लगाए बगैर अपनी गाड़ी मोड़ निकले थे। वैसे लौंडा पहले से बेहतर है। तुम तो यार मेरे मोहसिन हो। भीख भी मांगता तो उस वक्त इतनी तो ना मिलती। उसके लहजे में ममनूनियत थी। हाँ भाई, जब खड़े थे तो किसी के काम के नहीं थे, लेटे हैं तो बड़े कारआमद हैं। वो हंसा तो धुएं की वजह से खांसी शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से खांसी थमी। तुम्हें तो बड़ी सख्त खांसी है। उसने बहुत तरस खाकर जैसे इजहार हमदर्दी किया था। वो है कि कभी सीने से ना लगी, और यह है कि छाती से अलग नहीं होती। वो भांडेपन से हंसा। वो कौन? फिर सुनाएंगे ये दास्तान अलम। छुप गए वो साज हस्ती छेड़कर, अब तो बस आवाज़ ही आवाज़ है। बीवी थी वो तुम्हारी? वो सादगी से पूछ रहा था।
बीवियों का जिक्र भी इतने एहतमाम से किया जाता है नादान। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। तुम तो बीवी वाले होकर भी बड़े नातजुर्बाकार हो, पर तुम भी क्या करो, तुम्हारी ज़िंदगी में डायरेक्ट आई ही बीवी है। हमसे पहले मिलते तो हम मशवरा देते कि मौश के बिना बीवी नहीं लाते। ये और बात है, मौश का किसी और से शादी किसी और से। भाई तेरी बातें अपने खाते में नहीं लग रही, चल यार देर न कर, ज़रा सहारा दो। आरिफ बमुश्किल उठते हुए मदद का तालिब हुआ। उसने दिलो जान से उसे सहारा दिया और उसे थामे हुए न्यूरो सर्जरी की तरफ आया। लाल खान, उसने पूरी कुव्वत इकट्ठी करके आवाज़ दी, जो फिर भी काफ़ी न थी। लाल खान एक पाँव बेंच पर और दूसरा ज़मीन पर रखे बड़े ज़ोरों का सुट्टा लगा रहा था। आरिफ की आवाज़ सुनकर दौड़ा चला आया। यार इधर खड़े खड़े तेरे बालों में सफ़ेदी आ गई, इंसान अब भी न पहचाने गए तुझसे। आरिफ की नहीफ आवाज़ में गोया ये मलामत थी। इसका छोकरा बीमार है, इतने आराम से यह आदी बनने वाला नहीं। छोकरा मर गया तो आएगा फिर ये तेरे पास। ओ निगेटिव आसामी है, तेरे से बड़ा पागल नहीं इधर कोई। आरिफ उसके कान में सरगोशी करने लगा। उसकी पेमेंट पूरी कर, बल्कि 50 रुपये हर्जाने के दे। गरीब कोई तगड़ा माल खाएगा, 50 रुपये लगेगा तो 500 बनेंगे। लाल खान ने किसी मामूल की मानिंद आरिफ के हुक्म की तामील की, जिसे हवा के झोंके हिलाए जा रहे थे। उसे आरिफ के दबदबे पर सख्त हैरानी हुई। 200 रह गए थे, ये पकड़ो, और ये 50 रुपये ऊपर से। खुश? मेहरबानी तुम्हारी। वो इतनी आसानी से काम होता देखकर निहाल हो गया। सुबह 9 बजे पहुंच जाइयो। बड़ी तगड़ी प्राइवेट आसामी है, वारे न्यारे हो जाएंगे। फैक्ट्रियों ज़मीनों का केला वारिस, महीने भर का कल ही कमा लीजिए। अच्छा, उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। अब मैं जाऊं? भाई मुझे भी ज़रा रिक्शा करा दे, मेरी माँ मेरे हिस्से का रोज चुकी होगी। उसने इधर उधर डोलते हुए बेनियाज से माँ का दुख बयान किया। माँ को नहीं रुलाते आरिफ भाई, उसे थाम कर बाहर की सिमत बढ़ा। ये माँ भी अजीब होती है, नोट दो तब भी रोती है, ना दो तब भी रोती है। वो मुस्कुराया। जो अमृत उसने तुम्हें दूध में पिलाया, बेचोगे तो रोगे नहीं। उसकी माँ का दुख महसूस करके उदास हो गया। इस अमृत धारे से न जाने हमने कितनी ज़िंदगियों को खिला दिया है, फूल की तरह मेरे यार। सूद के साथ असल लौटाया है। उसकी हंसी में नोहा था। उसने आरिफ की सिमत देखा। उसकी आंखों के दोनों गोशों से आंसुओं की चमक जाहिर थी। रोशी? वो लाउंज की तरफ जा रही थी कि बड़ी अम्मी की आवाज़ आई। वो वहीं रुक गई। जी बड़ी अम्मी। उसने पलटकर उनकी तरफ देखा। मेरे कमरे में आओ। वो बाईं तरफ बनी तवील राहदारी की सिमत बढ़ गई। वो दिल ही दिल में अल्लाह की पनाह मांगती उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो एक दरवाज़े पर जाकर ठहर गई और मुड़कर देखा कि वो उनके पीछे आ रही है या नहीं, और दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। और उनके पीछे रोशी भी चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद कमरे में दाखिल हो गई। बड़ी अम्मी एक तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। इधर बैठो। उन्होंने करीब पड़ी दूसरी कुर्सी की सिमत इशारा किया। वो बेचूं चरा के दम साध कर बैठ गई। तुम पिछले हिस्से की तरफ क्या करने गई थी? उनके लहजे में बरहमी थी। ऐसे ही, उसके मुंह से निकल गया। ये ऐसे ही क्या होता है? वो टपट कर पूछने लगी। झूमर भाभी के पास गई थी बड़ी अम्मी। उसने डरते डरते उनकी सिमत देखा। तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है? घर के बच्चों में सबसे ज़्यादा शिकायत तुम्हारी सुनने को मिलती है। जिस तरह और लड़कियां हैं तुम उस तरह क्यों नहीं रहती? क्या तकलीफ़ है तुम्हें? उनके लहजे में बला का जलाल था। कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं तो झूमर। कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी का झूमर से। जब तुम्हें मालूम है बड़े खान ने सख्ती से मना किया हुआ है कि कोई गलती से भी पीछे ना जाएगा, तो तुम्हारी समझ में यह बात क्यों नहीं आती? उन्होंने शोला बार निगाहों से उसे घूरा। यही समझने तो गई थी, उसने बड़ी जुरात से कह दिया। खबरदार, कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी दिलचस्पी की कोई चीज़ उधर नहीं है। अगर तुमने आइंदा ये हरकत की तो अच्छा नहीं होगा। बड़ी अम्मी, ज़फ़री भाई की झूमर से शादी हुई है, अब वो हमारे घराने में शामिल है। उसने झिझकते हुए बलाखिर कह दिया। तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें ये बात मालूम नहीं? जो हदें लगा दी गई हैं उनके अंदर रहो, वरना वो सवालिया अंदाज में उनकी सिम देखने लगी। हम तुम्हें सिराय भिजवा देंगे, फिर कभी तुम यहाँ कदम नहीं रखोगी, सुन लिया? अब तुम जाओ और आइंदा ख्याल रखना। बड़े खान को पता चल गया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकूँगी। वो उठकर वार्डरोब खोलने लगी। उसने तमान्नत भरा गहरा सांस लिया, उठकर बाहर आ गई। इसका मतलब है ये वाली शिकायत बड़ी अम्मी अभी बाबा साहब से नहीं करेंगी। वो अब दोबारा लाउंज की तरफ बढ़ी। उसी दम पोर्च में जीप की हेडलाइट्स जगमगाई। उसने कलाई में बंधी घड़ी की सिम देखा। 12:10 हुए थे। वो रुककर सामने देखने लगी। उसने देखा उसके पापा यावर अली खान जीप से उतर रहे थे।
وہ ٹھٹک کر دیکھنے لگی۔ بیبی پنک کاٹن کے شدید فیشن کے لباس میں دوسری جانب سے بڑی کیوٹ سی لڑکی اتری تھی۔ وہ مارے اشتیاق کے فوراً پیش قدمی کرنا چاہتی تھی، مگر باپ کی سمت دیکھ کر وہیں رکی رہی۔ ماں یاور علی خان کی نظریں بیٹی کی سمت اٹھی۔ ان کے سرد چہرے کے تاثرات قدرے بدل گئے۔ آؤ بیٹا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ ماہین، یہ روشانے ہیں اور یہ آپ کی خالہ جان ہے، انہوں نے روایتی انداز میں تعارف کرایا۔ اوہ نو! اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ایسی لگی بدی زندگی میں اتنی حسین تبدیلی کا تو خواب بھی نہ آتا تھا۔ اس نے غور سے ماہین کی شکل دیکھی۔ واقعی وہ اس کی خالہ ہر لحاظ سے ثابت ہو رہی تھی۔ نگاہ میں والہانہ اپنائیت، لبوں پر بے تکلف مشفقانہ سی مسکراہٹ، سب سے بڑھ کر بالکل نازنین جیسی۔ بس فرق تو اتنا کہ ماہین کے بال شانوں تک جدید انداز میں ترشے ہوئے تھے، جبکہ اس کی امی کے بال مثالی لحاظ سے دراز اور گھنے تھے۔ اس نے اپنے ہوش میں ماں کو نہیں پایا تھا، مگر ان کی بے شمار تصویریں اس کے پاس محفوظ تھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صرف سلام کرو گی، گلے نہیں ملو گی؟ ماہین نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، اس کے رخسار پر پیار کیا۔ پپا، آپ کہاں سے لائے میری خالہ کو؟ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ آئیے پپا، میں لاؤنج میں لے جا رہی ہوں خالہ جانی کو، وہاں سب موجود ہیں۔ اف، سب کتنا حیران ہوں گی۔ ہمارے روشی کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ یہ ابھی وہاں نہیں جائیں گی، بابا صاحب انتظار کر رہے ہیں، پہلے ان سے ملاقات ہوگی۔ آئیے ماہین۔ وہ روشی کی سمت دیکھے بغیر ماہین سے گویا ہوئے اور بابا صاحب کی خوابگاہ کی سمت قدم بڑھا دیے۔ ماہین نے روشی کا ہاتھ تھام لیا۔ تم بھی آ جاؤ روشی۔ روشی کو رہنے دیں، اس وقت بابا صاحب سے صرف آپ ملیں گی، پلیز۔ یاور علی خان نے رک کر ماہین کو ٹوک دیا۔ ماہین نے قدرے ہچکچاتے ہوئے روشی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ لب بستہ سی کھڑی رہ گئی۔ اسے باپ سے ڈھیروں شکایتیں تھیں، ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ وہ بسوڑتے چہرے کے ساتھ مسلسل اس راستے کو گھور رہی تھی جہاں سے ماہین اور یاور علی خان گزر کر ایک موڑ پر غائب ہو چکے تھے۔ کیا بچے اسٹاپ کہہ کر غائب ہو گئے ہیں؟ غالباً نہیں، واقعی یہ باری کی آواز تھی۔ اس نے اسی کیفیت میں گردن موڑ کر باری کی سمت دیکھا۔ خالہ آئی ہیں۔ اس نے باری کو مطالعہ کیا، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو۔ حج کر کے؟ حج کا سیزن تو اگلے ماہ ہے۔ جاؤ تم یہاں سے، تمہارا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ماہین کے اس طرح ہٹ جانے کے بعد وہ خود کو بہت بیزار و مزمل محسوس کر رہی تھی۔ تم بہت بنتے ہو، تم کمرہ سیٹ کروا رہے تھے، تمہیں سب پتہ تھا۔ ماما وہ باری پر برس پڑی۔ جانے کیا سمجھ بیٹھی ہیں آپ مجھے؟ میں صرف حکم کی تعمیل کرتا ہوں، اور مجھے تفصیلات بتائی جائیں تو کیوں؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ وہ شانے اچکا کر آگے بڑھا۔ باری، اس نے بے ساختہ پکارا۔ جی، ارشاد۔ وہ واپس پلٹا۔ کچھ نہیں، جاؤ۔ وہ بہت الجھ رہی تھی۔ جی بہتر، پہلے اپنی مرضی سے جا رہا تھا، اب آپ کے حکم سے۔ وہ مسکرایا۔ یہ تم اتنا خوش کیوں رہتے ہو؟ وہ اسے مسکراتے دیکھ کر جھلائی۔ بد دعا پروف ہوں، ورنہ لوگوں کا تو حلق بیٹھ جاتا ہے کوس کوس کر۔ وہ ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اسے کھڑے کھڑے 10 منٹ سے زائد ہو چکے تھے۔ ماں، اس نے یاور علی خان کو بابا صاحب کے کمرے سے باہر آتے دیکھا۔ خالہ جانی کو کیوں روکا ہوا ہے بابا صاحب نے؟ اسے غصہ آ گیا۔ تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ یاور علی اس کے قریب آ کر گویا ہوئے۔ جی، میں خالہ جانی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اب تم ان سے صبح ملو گی، انہوں نے بے تاثر اور دھیمی آواز میں اسے بتایا۔ کیوں؟ یہ تمہارے پاس بہت سے کیوں کہاں سے آ گئے؟ میں ان سے ابھی کیوں نہیں مل سکتی؟ ابھی وہ کھانا کھائیں گی بابا صاحب اور جواد کے ساتھ، تو میں بھی ویسے ہی بیٹھ جاؤں گی، اس نے ضد کی۔ نہیں، نہ ایسے نہ ویسے، جاؤ اپنے کمرے میں، وہ سختی سے بولے۔ پپا، جواد بھائی بھی تو ہوں گے۔ بابا صاحب کا حکم نہیں ہے، انہوں نے قدر نرمی سے سمجھایا۔ اللہ کرے میں اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں، یہاں تو کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ یاور علی خان کے دل کو کچھ ہوا، مگر وہ خود پر قابو پا کر اس سمت بڑھے جہاں جواد کی موجودگی کے امکان تھا۔ وہ کافی دیر سے او نگیٹو آسامی کا انتظار کر رہا تھا۔ کافی دیر تو وہ ٹھنڈے ہوادار برآمدے میں بیٹھا رہا۔ لال مفلر نے اسے انتظار کرنے کو کہا تھا۔ ماں برآمدے سے باہر ہری ہری گھاس پر اسے عارف لیٹا نظر آ گیا۔ وہ انتظار کی کوف سے بچنے کے لیے اس کے پاس چلا آیا۔ عارف نے اسے دیکھتے ہی آنکھ ماری۔ بڑا تیز دھڑک رہا ہے تیرا دل۔ اس نے اپنے ہاتھ سے تصوراتی ریسیور کا کام کیا اور کان سے اس طرح لگایا جیسے حقیقت میں فون سن رہا ہو۔ بھائی، تمہیں دیکھ کر سوچتا ہوں کہ تم بڑے خوش نصیب ہو، ہر طرح کی فکر سے آزاد۔ او بندہ خدا، ڈیوٹی سے بھی کبھی فراغت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ظاہر دیکھ کر دھوکے کھانے والے عقل کے اندھے ہوتے ہیں۔ کیا بنا آسامی سے ملاقات نہیں ہوئی؟ اس نے مزید فلسفہ مؤخر کر دیا۔ کہہ رہا ہے ابھی پتہ لگے گا کہ آپریشن کب ہے، ابھی تو بیچارے کو مشینوں میں پھنسا رکھا ہے۔
اس نے اپنی فکر معاش سے سکڑی آنکھیں مزید سکیڑ کر آنے جانے والے پر مرکوز کر دی۔ صبح کا وقت تھا۔ OPD کے وجہ سے خلقت خدا کا ایک ہجوم بے قرار تھا جو مزید پھیلتا جا رہا تھا۔ تم ہمیشہ سے یہیں رہتے ہو بھائی؟ نہیں، پیدائش کے بعد اماں گھر لے گئی ہوں گی، پھر بعد میں آ گیا تھا۔ وہ الگ پھاڑ کر ہنسا۔ یہ اس کی بڑی بری عادت تھی۔ وہ اپنے مذاق پر سب سے پہلے خود ہی کہا لگاتا تھا۔ اس نے قدرے برا مان کر عارف کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب یہ تھا کہ شہر میں رہتے ہو۔ شروع سے اس کے پریشان ذہن کو مذاق سے اور الجھن ہوئی۔ جب ہی تو کسی دانشمند نے کہا ہے کہ بے موقع مزاح دشمنی پیدا کرتا ہے۔ بھائی صاحب، بڑے شہروں میں خاک چھان رکھی ہے، تفصیل سنو گے تو دونوں تھک جائیں گے، میں بھی تم بھی۔ گانا سنو گے؟ بڑی اچھی آواز ہے میری۔ وہ جیسے اسے چھیڑ رہا تھا۔ میں نے گانا نہیں سنا، خود بخود کان میں پڑ جائے تو وہ دوسری بات ہے۔ اس کا ذہن برآمدے میں بھٹک رہا تھا جہاں سے لال مفلر نے طلوع ہونا تھا۔ میں گا رہا ہوں، تمہارے کان میں خود بخود پڑ جائے گا، لوٹے سے ڈالنا نہیں پڑے گا۔ وہ پھر بے ہنگم کہے میں الجھ گیا۔ وہ چپ رہا۔ وہ بہرحال اس کا محسن تھا۔ وہ ایک حد تک ہی اس پر ناراض ہو سکتا تھا۔ پتھر کے خدا، پتھر کے صنم، پتھر کے ہی انصاف پائیں۔ تم شہر محبت کہتے ہو، ہم جان بچا کر آئے ہیں۔ وہ گنگنانے لگا۔ رہنے دو یار یہ گانا وانا۔ اس کے اندیشے بھرے ذہن کو اس بے وقت کی راگنی سے چڑ سی پیدا ہوئی۔ جو وقت سرک رہا تھا اس کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ کہیں مریض کے رشتہ داروں نے خون نہ دے دیا ہو، کہیں اور سے انتظام نہ ہو گیا ہو، بلڈ بینک سے ڈائریکٹ نہ لے لیا ہو، فاطمیدہ والوں سے نہ مل گیا ہو، کہیں یہ نہ ہو گیا ہو، کہیں وہ نہ ہو گیا ہو۔ ہم تو مگر ان سب سے سستا ہی دیتے ہیں، مگر انہیں مہنگے سستے سے کیا، وہ تو پیسے والے لوگ ہیں۔ کہاں گم ہو گئے؟ پریشانی میں اتنی طاقت ہوتی تو بات ہی کیا تھی؟ ادھر پریشان ہوئے ادھر مسئلہ حل ہوتا تو وہی ہے جو ہونا ہوتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نیند سے بھی سکون نہیں ہوتا، آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا، عمر گزاری اسی کشاکش میں، یوں نہ ہوتا عدم تو یوں ہوتا۔ مگر ازل سے یہی فطرت کی پابندیاں ہیں اور انسان کی بے بسی۔ پھر ایسی بیکار سوچوں میں پڑھ کر کیا فائدہ؟ آرام میں رہو یا سوچ کر کہ جو ہونا ہوگا وہ ہو جائے گا۔ ایک تو ویسے ہی پریشانی، پھر پریشانی کی پریشانی، ایک خدشہ، ایک ڈر، ایک وہم جس کا کوئی سر نہ پیر۔ یہ ٹھیک ہے، جب قسمت خراب ہو تو دل ڈرتا رہتا ہے کہ نہ جانے اب کیا ہو، مگر بھائی جو ہونا ہوگا وہ تو بغیر ڈرے کانپے بھی ہو جائے گا۔ بھائی، عقل مند ہو کے بھی یہاں پڑے ہو؟ اس نے بالآخر اس کی قابلیت کا اعتراف کیا۔ پھر کہاں پڑھوں؟ جس دن زیادہ عقل مند ہو گیا اس دن پاگل خانے پہنچ جاؤں گا۔ جو زیادہ عقل مندی دکھاتا ہے لوگ پکڑ کر وہاں پہنچا دیتے ہیں، اور تم ان چکروں میں نہ پڑو، عقل وقل اٹھا کے رکھو، کسی طاق میں نہ چھیڑو ذکر اس کا، کیا سمجھے؟ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے یہاں وہ عقل مند ہے، جس کے ہاتھ اتفاقاً کرسی لگ جائے وہ عقل مند ہے۔ بھائی، کیا تمہاری گھر گرہستی نہیں ہے؟ اسے عارف کی بے فکری سے ایک نیا سوال سوچا۔ گھر ہے اور گرہستی؟ وہ ہنسا۔ جب ہستی نہیں تو گرہستی کیا؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے تم سے کچھ پوچھا اور تم نے سیدھا جواب دیا ہو۔ وہ چڑھ گیا۔ پھر کیوں پوچھتے ہو؟ عارف نے خلا میں گھورتے ہوئے سوال کیا۔ وہ لاجواب ہو کر چپ ہو گیا۔ سورج، ذرا آپ پاس آ، آج سپنوں کی روٹی پکائیں گے ہم۔ عارف نے بے سر سے انداز میں نغمہ شروع کیا۔ ارے بھائی چپ ہو جا اللہ کے واسطے، اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ عجب رنگ ہے قدرت کے، کوئی خون بنانے کے لیے پریشان ہے، کوئی نکالنے کے لیے پریشان، کوئی نچوڑنے کے لیے بےتاب۔ عارف ہنسا۔ وہ بدستور برآمدے کی سمت دیکھتا رہا۔ یار، ایک سوال مجھے پریشان کر رہا ہے۔ عارف کے لہجے میں بلغی سنجیدگی تھی۔ کیا؟ اس نے ایک لختے کو برآمدے سے نظریں ہٹائی۔ یہی کہ سورج اگر مشرق کی بجائے مغرب سے نکلتا تو دھوپ یہاں کتنے بجے پہنچتی؟ اس کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں، اب نہیں آؤں گا تمہارے پاس۔ ارے یہ تو ہمیں پتہ تھا۔ وہ لاپرواہی سے مسکرایا۔ کیا کہا ہے شاعر نے؟ محسن، لگی نہ چوٹ پھر خلوص میں نے کہا نہ تھا کہ میرے یار سوچنا۔ وہ عارف کی سمت بے بسی سے دیکھتے ہوئے پھر بیٹھ گیا۔ تم اتنی بےسری باتیں کیوں کرتے ہو؟ وہ لاچاری سے پوچھ رہا تھا۔ سارے سر جو ٹوٹ گئے ہیں۔ عارف کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ کھلنے لگی۔ مجھے تم پر بڑا ترس آتا ہے۔ اس نے ترہم بھری نظروں سے عارف کی سمت دیکھا۔ اچھا؟ عارف یوں ہنسا جیسے اس نے کوئی دلچسپ لطیفہ سنایا ہو۔ تمہارے پاس تو بڑا دماغ ہے، تم تو کہیں افسر لگ سکتے تھے۔ اس نے تجزیہ کیا۔ ابھی بھی افسر ہی ہوں، تم جیسوں کا۔ وہ مسکرایا۔ وہ تو بے بس ہو کر خاموش ہو گیا اور الجھی ہوئی نظروں سے عارف کو دیکھنے لگا۔
کیا تمہارے گھر میں صرف ایک اماں ہی ہیں؟ 5 منٹ کی خاموشی بالآخر اس نے توڑی۔ ابا کی آمدنی زیادہ نہیں تھی، اس لیے اماں ایک ہی ہے۔ وہ آسمان کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اب اس نے پکا تہیہ کر لیا تھا کہ ایک لفظ منہ سے نہیں نکالے گا۔ وہ جیسے ہی بیدار ہوئی، بلی آنکھوں والی خادمہ کو منتظر پایا۔ بڑے خان نے کہا ہے آپ ناشتہ ان کے کمرے میں کریں گی۔ وہ مؤدبانہ انداز میں گویا ہوئی۔ بڑے خان؟ وہ الجھی۔ بابا صاحب بی بی جی۔ اوہ! کوفت اس کی نس نس میں اتر گئی۔ رات کا منظر نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ جواد سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہ رہی تھی مگر بابا صاحب نے موقع ہی نہیں دیا۔ ایسی کلف لگی فضا میں 1 گھنٹہ اسے 1 صدی کے برابر لگا تھا۔ یاور علی خان اور جواد تو اس طرح بیٹھے تھے گویا موجود ہی نہ ہوں۔ کھانے کے دوران زیادہ باتیں تو نہیں کی تھی، بس سفر اور پپا کا حال احوال دریافت کیا تھا۔ اچھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے وارڈروب کی سمت بڑھی۔ بابا صاحب سے کہنا بی بی کہہ رہی ہیں کہ روشی اور جواد کو بلا لیں، میں ان سے باتیں کرنا چاہ رہی تھی۔ خادمہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس نے بلیک کلر کا سوٹ نکالا۔ اسے بالکل بھی حیرت نہیں ہو رہی تھی یہ دیکھ کر کہ اس کے کئی استری شدہ سوٹ وارڈروب میں لٹک رہے تھے۔ رات اس نے یہ کپڑے سوٹ کیس سے نکال کر صوفے پر ڈال دیے تھے۔ یہ سوٹ جدید فیشن کا تھا جس پر سرخ زرد و ریشم سے کڑھائی کی گئی تھی۔ اس نے غسل کر کے بال سکھانے کا تردد نہیں کیا، ویسے ہی سلجھا کر کھلے چھوڑ دیے، نہ ہی کسی قسم کے میک اپ کا اہتمام کیا۔ جدید فیشن کو قدرے مشرقیت کا رنگ دینے کے لیے اس نے کڑھائی سے بوجھل سیاہ دوپٹہ سر پر ڈال لیا۔ 20-25 منٹ بعد خادمہ اسے لینے آ گئی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے بابا صاحب کے خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ بھاری بھرکم صوفے پر سامنے ہی بابا صاحب بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے بڑی سی میز اور لدی پھدی ٹرالی تھی۔ دائیں جانب صوفے کے سنگل پیس پر یاور علی خان تازہ اخبار لیے بیٹھے تھے۔ وہاں اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اخبار ایک سمت سے نیچے کیے، یاور علی خان اسے بڑی چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے مارے گھبراہٹ کے دوپٹہ مزید آگے سرکایا اور بمشکل سلام کیا۔ نظر کا ایسا طلسم تھا کہ اس کی خود اعتمادی کا آئینہ دھندلا کر رہ گیا تھا۔ وہ میز کے قریب پڑی ایک خوبصورت کرسی پر بیٹھ گئی۔ روشی اور جواد نہیں آئے؟ اس نے بڑی ہمت کر کے بابا صاحب اور یاور علی خان کو باری باری دیکھا۔ یاور علی خان نے اخبار کو پھیلا کر صفحہ تبدیل کیا جیسے انہیں اس کی آواز نہ پہنچی ہو۔ روشی کالج گئی ہوئی ہے اور جواد ضروری کام سے زمینوں پر گیا ہے۔ بابا صاحب نے جواب دینے کے ساتھ خادمہ کو ناشتہ پیش کرنے کا اشارہ بھی کیا۔ وہ تو منتظر تھی، روبوٹ کی طرح شروع ہو گئی۔ کب تک آتی ہے کالج سے؟ اس نے خادمہ کے ہاتھ سے ایک پلیٹ لے کر بابا صاحب کے سامنے رکھی۔ 3 بجے تک۔ یہاں سے 1 گھنٹے سے زیادہ کا فاصلہ ہے اس کے کالج کا۔ وہ اس کی سمت دیکھے بغیر کہہ رہے تھے۔ اور یوں بھی بہت سویرے ناشتہ کرتے ہیں، سب دوپہر کا کھانا 1 بجے اور رات کا کھانا 8 بجے تک ہو جاتا ہے۔ آپ نے کیوں زحمت کی میری وجہ سے؟ وہ شرمندہ ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم ہماری مہمان ہو، ہمیں احساس ہے کہ راستہ بہت تھکا دینے والا ہے۔ آج تم اپنی تھکن اتارو، کل سے یہاں کے معمول کے مطابق سب میں شامل ہو جاؤ گی۔ ان کے لہجے آواز میں بہت دھیمے پن کا تاثر تھا جس سے وہ ان کے بارے میں کوئی اندازہ نہ لگا پا رہی تھی۔ ماما بلی، مجھے صرف 1 کپ کافی دینا۔ کیا ناشتہ کر لیا تھا؟ بابا صاحب نے یاور علی خان سے دریافت کیا۔ جی۔ انہوں نے اخبار سے نظریں ایک لمحے کو ہٹا کر باپ کی سمت دیکھا۔ مہمان کا انتظار نہیں کیا؟ انہوں نے حیرت سے یاور علی خان کی سمت دیکھا۔ یہ زنانہ مہمان ہے اس لیے دھیان نہیں رہا، کیونکہ ہمارے ہاں تو خواتین کی اپنی الگ ٹائمنگ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی۔ یہ زنانہ مہمان ضرور ہیں مگر خصوصیت کے ساتھ تمہاری مہمان ہیں۔ ماہین دلاور علی خان کے تاثرات سمجھنے سے قاصر رہی۔ حالانکہ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ میں خصوصیت سے آپ کی مہمان ہوں۔ اس نے چہرہ موڑ کر یاور علی خان کی طرف دیکھا جو ماما بلی سے کافی کی پیالی لے رہے تھے۔ سفید شلوار سوٹ اور اخبار کے مطالعے کی وجہ سے سنہری فریم کی اینک لگائے ہوئے وہ رات سے خاصے مختلف دکھائی دے رہے تھے۔ اب اخبار ان کی گود میں اور پیالی ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے ماہین کو بہت توجہ سے اپنی سمت دیکھتا پا کر خود ہی نگاہ اٹھانے کی کوشش نہ کی تھی۔ اگر تم پیچھے سے انہیں پہچاننے اور یاد کرنے کی کوشش میں ہو تو کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ جب ہم بارات لے کر تمہارے ہاں آپ نے بلایا تھا بابا صاحب اسی دم باری خوابگاہ میں داخل ہوا۔ ماہین جو دلاور علی خان کی گرفت میں لینے والی نگاہوں میں خود کو پا کر حواس باختہ سی ہو گئی تھی، ایک دم حالت سکون میں آ گئی۔ اس نے نووارد فرشتے کو دیکھا۔ یہ روشی کی خالہ ہیں باری، اور یہ بھی ہمارا بچہ ہے، انہوں نے تعارف کرایا۔ یہ بھی؟ ماہین کی سمجھ میں خاک نہ آیا۔ یہ بھی سی ان کی کیا مراد ہے؟ بیٹھ جاؤ باری، ناشتہ کر چکے؟ جی بابا صاحب۔ دیکھو یہ ہماری خاص مہمان ہیں، یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ میں نے تم سے کیا تھا۔
ماری نے نئے سرے سے اس پر ایک تفصیلی نظر ڈالی۔ بے ساختہ غیر شعوری، جی ان کا خیال رکھنا، کوئی شکایت پیدا نہ ہو۔ کیا یہ دلاور علی خان کے ADC ہیں؟ اتنی خلقت کی موجودگی کے باوجود یہی کیوں میرا خیال رکھیں گے؟ وہ پھر الجھی۔ ماما، بڑی دلہن کو کہہ دیا تھا۔ جی خان، وہ مؤدبانہ انداز میں انڈوں کا حلوہ ان کے سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ماما، بی بی کو پیٹھے کا حلوہ دو، ہمارے ہاں ناشتے کی خاص چیز۔ یا اللہ، ناشتے کے نام پر پورا محاذر کا سامنا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ حلوہ چکھنے کے ارادے سے لیا، مگر واقعی بہت مزیدار تھا۔ یہ تو بہت مزے کا ہے، میں اس کی ترکیب سیکھ کر جاؤں گی، اس نے بے ساختہ تعریف کی۔ ایسی الجھن میں پڑنے کی بھلا کیا ضرورت، ہم آپ کے ہاں وقتاً فوقتاً بطور تحفہ بھجوا دیا کریں گے۔ کراچی تو بڑا آنا جانا رہتا ہے، ہمارے بندوں کا بھی اور ہمارا بھی۔ وہ بڑی تمکینت سے اپنی فیاض طبع کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ اس دریا دلی پر محبوب سی ہو گئی۔ آپ لیجئے نا، اس نے یاور علی خان کی سمت پلیٹ بڑھائی۔ وہ بائیں ہاتھ سے اینک اتار رہے تھے، اس کی طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ شکریہ، اس وقت میں صرف کافی سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں۔ ماہر اس کے سرخ آنکھوں کی تاب نہ لا کر ایک دم ہی باری کی سمت مڑ گئی۔ آپ لیجئے نا۔ جی بس شکریہ، لے لو باری، بابا صاحب نے بھی اس سے کہا۔ تب باری نے ایک چھوٹی پلیٹ میں ذرا سا حلوہ نکالا اور بڑی سادگی سے کھانے لگا۔ آپ صرف زمینداری کرتے ہیں؟ اب اس نے مسم ارادہ کر لیا، وہ ان سرخ آنکھوں سے بالکل خائف نہیں ہوگی۔ آپ بتائیے اور کیا کروں؟ یاور علی خان برسوں بعد قدرے حشاش بشاش دکھائی دے رہے تھے۔ یہ بات یاور علی خان اور باری دونوں محسوس کر رہے تھے۔ میرا مطلب ہے، وہ ان کے غیر متوقع انداز پر گڑبڑا کر رہ گئی۔ یہ DC ہوتے ہیں سرحد کے ایک ضلع میں۔ ماہین ہکا بکا ہو کر ان کی صورت دیکھنے لگی۔ DC؟ اس قدر کوالیفائڈ اور اپروچ فل بہن ہوئی، اسے بے حد مسرت ہوئی۔ پھر آپ ڈیوٹی پر نہیں ہیں آج؟ وہ اب پہلے سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ آج کل آرام کر رہے ہیں، آپ اکیلے ہوتے ہیں وہاں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یاور علی خان خاموش رہے۔ ہم تو بہت چاہتے ہیں کہ دوسری شادی کر لیں، مگر انہوں نے ایک اچھڑتی نظر بیٹے پر ڈالی۔ آپ تو بور ہوتے ہوں گے بہت۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بڑا دور افتادہ سلا ہے۔ ملازمین، عرضی گزار، خدمت گزار، سیدھے سادے لوگوں کی نہ ختم ہونے والی عرضداشتیں، وہاں تو خالی وقت ملنا دشوار ہے۔ پاپا نے تو آپ کی یہ اضافی قابلیت مجھے نہیں بتائی۔ وہ حیران تھی۔ انہوں نے سول سروس کا امتحان شادی کے بعد دیا تھا۔ اس بار بھی جواب دلاور علی خان نے دیا تھا۔ آپ اگر اسلام آباد سے آتی تو راستہ بہت شارٹ کٹ ہو جاتا۔ باری ابھی تک اس بات پر حیران تھا کہ وہ پشاور سے کیوں آئی۔ دراصل اسلام آباد والی فلائٹ کی ٹائمنگ مجھے سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ دن کے فلائٹس پر رش کی وجہ سے سیٹ نہیں مل رہی تھی اور مجھے بہت جلدی تھی۔ میں بہت تھوڑے عرصے کے لیے وطن آئی ہوں۔ کیا ابھی پڑھ رہی ہو؟ بابا صاحب نے سوال کیا۔ جی، لاء کر رہی ہوں۔ بہت خوب، وہ خوش ہوئے۔ السلام علیکم۔ ماں ایک پروقار نسوانی آواز دروازے کی سمت سے آئی۔ وعلیکم السلام۔ آؤ عالم تاب، تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ باری اپنی جگہ سے اٹھا اور آنے والی خاتون کو مؤدبانہ انداز میں وش کیا۔ یاور علی خان نے بھی سلام کیا تھا۔ باری کو دیکھ کر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور انہیں آداب کیا تھا۔ وہ آسمانی ریشمی شلوار سوٹ میں ملبوس تھی، ہم رنگ نفیس شفون کا دوپٹہ انہوں نے سر پر اچھی طرح جما کر پورے وجود پر پھیلا رکھا تھا۔ دونوں ہاتھوں میں ڈھیروں سونے کی چوڑیاں اور کڑے تھے۔ رنگت بالکل گلابی تھی۔ ان کے خوبصورت پاؤں میں سیاہ گرگابیاں اس قدر نمایاں ہو رہی تھی کہ چند لمحوں کے لیے تو اس کی نظر ان کے پاؤں پر جم کر رہ گئی۔ تن و توش روایتی چودھرائیوں سے خاصا کم تھا، قد البتہ دراز تھا۔ یہ ہماری سگی بھتیجی اور اس گھر کی سب سے بڑی بہو ہیں۔ یہاں سب بچے انہیں بڑی امی کہتے ہیں۔ عالم تاب، یہ ماہین ہے، نازنین کی سب سے چھوٹی بہن۔ بابا صاحب نے تعارف مکمل کیا۔ کوئی نہ بھی بتائے تو بھی میں پہچان لیتی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ عالم تاب کے کانوں میں پڑی موتیے کہ پھولوں کی بالیاں اس کے مسام جاں کو معطر کر گئی۔ سب سے زیادہ تمہاری تھکن کا خیال تھا۔ سفر تو آرام سے گزرا؟ جی، اسے جانے کیا یاد آیا۔ اس نے ایک نظر یاور علی خان کو دیکھا تھا۔ ناشتہ کرو ٹھیک سے، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ انہوں نے اس کے شانے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر گویا اصرار کیا۔ جی بس کر لیا ہے۔ بی بی، آپ چائے میں دودھ کم لیتی ہیں؟ ماما بلی اس کی چائے تیار کر رہی تھی۔ اوہ، اس نے جذبہ تشکر کے ساتھ ماما بلی کو دیکھا۔ شکر ہے، بڑی کوالیفائڈ ملازمہ ہے، چائے کے نام پر نرا دودھ تھما دیتی تو مرتن پینا پڑتا۔ اسے معلوم ہوتا کہ دیہاتوں میں چائے کو بھی حفظان صحت کے معیار سے ناپتے ہیں۔ چائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں خشکی
اور شریانوں میں آگ بھر دینے والی شے، لہٰذا اکثریت شیر سے اس کے ان عیوب کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دودھ میں برائے نام چائے کا استعمال کرنے والوں سے آج تک غالباً یہ سوال کسی نے نہیں کیا کہ آخر اس رسمی کارروائی کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ماما نے بہت حسین کپ میں بڑی خوبصورت سے رنگ کی چائے پیش کی تو اس کا جی خوش ہو گیا۔ اب یہ اطمینان تو اسے ہو گیا کہ وہ جب بھی چائے طلب کرے گی تو بڑی اچھی چائے ملے گی۔ اس نے ریلیکس ہو کر پشت سے ٹیک لگا لی۔ یاور، تم کب تک ہو؟ عالمتاب پوچھ رہی تھی۔ میں کل تک ہوں یہاں۔ خیریت؟ کچھ نہیں، ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچنے لگی۔ خیر آباد کے فارمز میں پھل تیار ہیں، ماہین بی بی کو وہاں گھما پھرا لانا، پھر یہ کس کے ساتھ جائیں گی؟ دلاور علی خان نے بیٹے کی سمت سوالیہ انداز میں دیکھا۔ یہاں تو عالمتاب اور باری انہیں سیر کرا سکتے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ جی، مگر مجھے پرسوں ڈیوٹی پر ہونا ہے، ڈی آئی جی سے بہت ضروری میٹنگ طے ہے۔ گھر میں اور بھی تو لوگ ہوں گے، میں نے تو سنا ہے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے ماہین بی بی، مگر ہمارا ماحول ذرا مختلف ہے۔ یہاں مردانہ زنانہ الگ الگ ہیں، بچیاں پردے میں ہوتی ہیں، آزادانہ میل جول یہاں پسند نہیں کیا جاتا، عالمتاب نے رسانیت سے سمجھایا۔ مگر میں جواد کے ساتھ تو جا سکتی ہوں، اس کی تو حقیقی خالہ ہوں، اس نے دلیل دی۔ بالکل، کیوں نہیں، مگر جواد آج کل بہت مصروف ہے، امتحان کی تیاری کر رہا ہے اور ایک مقامی تنازع کی وجہ سے کچہری بھی جاتا ہے۔ جواد کے علاوہ ماشاءاللہ یہاں بہت لوگ ہیں، میں نے سنا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے ماہین بی بی۔ بابا کی پیشانی کی لکیر گہری ہو گئی۔ انہوں نے قدرے خشک انداز میں اس کی سمت دیکھا۔ ان کے سامنے کبھی کوئی دوسری بات نہیں ہوتی تھی، صرف ایک بات ہوتی تھی اور وہ بھی ان کی اپنی زبان سے نکلی ہوئی۔ مگر آپ بچی ہیں اور سراسر ہماری ذمہ داری ہیں، اس لیے یاور اور باری یہ دو افراد ہیں، ان میں سے آپ کسی کے ساتھ ہوں گی تو مجھے بہت اطمینان رہے گا۔ ماہین کی سمجھ میں یاور والی بات تو آ سکتی تھی، مگر باری، اس نے چہرہ موڑ کر اپنے بائیں جانب دیکھا۔ سفید کاٹن کے قلب شدہ سوٹ میں ملبوس وہ ایک مہذب نوجوان نظر آیا، اچھی اٹھان کا حامل، ورزشی جسم، بھرپور مردانگی کا احساس دلاتی گھنی مونچھیں، بالوں کی تراش میں نفاست، چہرے کے تاثرات میں بلا کی سادگی۔ یہ کون ہے؟ اس کے ذہن میں فطری سوال پیدا ہوا، مگر اب وہ بابا صاحب کے برفیلے تاثرات کے سبب خاموش رہی۔ ایسا کرنا یاور؟ جی بابا صاحب۔ یاور علی خان بہت دیر سے خاموش تھے۔ اتنی دیر کی گفتگو میں کسی کے تردیدی و تائیدی تاثرات ان کی جانب سے غلطی سے بھی نہیں آئے تھے۔ تو ماہین بی بی کو خیر آباد کے فارمز کی سیر کے بعد اپنے ڈاک بنگلے پر لے جانا، وہاں کی سیر بھی ہو جائے گی۔ 2 دن بعد جمعہ ہے، جمعرات کو آف ہو کر یہاں لے آنا، کیا خیال ہے؟ مگر وہ تو یہاں آئی ہیں۔ اس نے چونک کر بابا صاحب کی شکل دیکھی تھی۔ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ انہوں نے باپ سے اتفاق کرنے میں ذرا دیر نہ لگائی تھی۔ اوف خدایا، وہ تو یہاں آئی ہے، یہ یہاں وہاں کدھر بھیج رہے ہیں؟ یاور کے ساتھ اکیلی؟ ہرگز نہیں، وہ اس کے بہنوئی صحیح، اس سے عمر میں بڑے صحیح، مگر ان کے ڈاک بنگلے پر ان کے ساتھ تنہا 2 دن؟ نہ بھائی نہ۔ اس نے چوری سے ان کی سرخ آنکھیں دیکھ کر گویا جھرجھری لی۔ روشی کو بھی ساتھ لیں گے؟ پھر میں بالکل بور نہیں ہوں گی، اس نے تجویز پیش کی۔ مگر روشی تو کالج؟ عالمتاب نے جملہ ادھورا چھوڑ کر سسر کی شکل دیکھی۔ 1-2 دن کی چھٹی سے کوئی مذائقہ نہیں۔ یاور علی خان جیسے اس کی سوچ پڑ رہے تھے۔ انہوں نے پہلی بار فیصلہ کن انداز میں حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، مگر بچی کا خیال رکھنا۔ بابا صاحب کے لہجے میں غیر معمولی پن ماہین نے صاف محسوس کیا۔ تو کیا روشی لڑکیوں کے ساتھ کراچی نہیں جا رہی؟ عالمتاب نے یاور علی خان سے پوچھا۔ کراچی؟ کراچی والے یہاں آئے ہیں، یہاں والے کراچی جا رہے ہیں، کیا لڑکیاں مجھے کمپنی نہیں دیں گی؟ میں یہاں کیا بزرگی کی تربیت لینے آئی ہوں؟ باقی گھر والوں سے نہیں ملوائیں گے آپ؟ وہ یاور علی خان کی سمت متوجہ ہوئی، اس کے چہرے پر پھیلی الجھن پوشیدہ نہ تھی۔ اچھا، تم لوگ باتیں کرو، مجھے ضروری کام سے شہر جانا ہے، رات کھانے پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ دلاور خان اپنی آبنوسی چھڑی تھام کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر اس علاقے کی سیر کرنا چاہو تو یاور بھی موجود ہیں اور باری بھی۔ انہیں سیر کی پڑی ہے؟ اس گھر کے درجنوں لوگوں کا ذکر سنا ہے جن کی نقاب کشائی ہو کر نہیں دے رہی، وہ جل کر سوچ رہی تھی۔ بابا صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، یاور علی خان، باری اور عالمتاب بھی اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اس بڑھاپے میں بھی دلاور علی خان کی چال میں بلا کا دباؤ اور مضبوطی تھی۔ یاور علی خان اور باری دوبارہ بیٹھ گئے۔ عالمتاب البتہ سسر کے پیچھے ہی چل پڑی۔ دیکھو، بالکل نہ گھبرانا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر بڑی شفقت سے مسکرائیں۔ ظاہر ہے یہاں میری سگی بہن کا وارث موجود ہے، گھر تو ہے ہی میرا۔ وہ کیا کہہ گئے ہیں بزرگ؟ ماں مرے ماسی جیے۔
ہاں کیا لفظ ہے، ماسی یعنی ماسی، لائک مدر۔ اس نے اپنے ہم عمر بھانجی کے لیے اپنے اندر شفقت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا محسوس کیا۔ بسنتی ایڈجسٹ ہوئی باری۔ یاور علی خان نے بغلی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکالا۔ تھوڑی بہت۔ علاقہ، ماحول، لوگ، آب و ہوا، ہر چیز اس کے لیے نہیں ہے، ٹائم تو لگے گی۔ باری نے ان کی طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا۔ یہ تو ہے، حسن بہت ہے، یقیناً ناز برداری بھی بڑی ہوئی ہوگی۔ وہ دھواں بکھیرتے ہوئے برائے نام مسکرائے۔ آف کورس سر۔ باری ہنس دیا۔ اوف اللہ، وہ ان کے بے تکلفانہ گفتگو پر حیران ہوئی۔ اتنا پردہ دار ماحول اور بسنتی کے حسن کے تذکرے، کیا فارنر ہیں؟ اس نے ان کی گفتگو سے نتیجہ اخذ کر کے خواہ ٹانگ اڑائی۔ یاور علی خان کے لبوں پر پہلی مرتبہ طویل عرصے کے لیے مسکراہٹ پھیلی، جس کا دورانیہ کم و بیش 1 منٹ ہوگا، البتہ باری کھل کر ہنس پڑا تھا۔ وہ نکوسی بن کر باری باری دونوں کو دیکھنے لگی۔ بسنتی ہماری نئی گھوڑی ہے، باری نے اطلاع دی، تو وہ ہونک سی بن کر رہ گئی۔ آپ سائنس ہیں؟ اس نے سادگی سے بڑا احمقانہ سوال کیا تھا۔ آپ سمجھ لیں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ لو، میں سمجھ لوں، اس گھر کا سارا نظام تو میری سوجھ بوجھ سے چل رہا ہے نا؟ گھر کے اور لوگ کہاں ہیں؟ اس نے بہنوئی کا پیچھا لیا۔ سب سے ملوائیں گے، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ انہوں نے احتیاطاً نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ نگاہ ملتے ہی اس کا خائف سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنا ان سے پوشیدہ نہ رہ سکا تھا۔ وہ کیا ہے کہ ماہین باری کی سمت متوجہ ہوئی۔ جی، وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں آپ کو کیا کہوں؟ مجھے باری کہتے ہیں، گھریلو ملازمین خان کہتے ہیں، آپ جو چاہیے کہیے، ویسے خادم ہیں آپ کے۔ اس نے چبھتی ہوئی سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے ایک نظر یاور علی خان کی سمت دوڑائی تھی۔ یہاں بھی کھیت اور باغات ہوں گے آپ کے؟ وہی دکھلا لائیے، روشی کے واپسی تک وقت گزر جائے گا۔ کیا میں جا سکتی ہوں؟ وہ یاور علی خان سے اجازت لے رہی تھی۔ او شیور، کیوں نہیں؟ انہوں نے آگے کی طرف جھک کر راکھ جھاڑی۔ چلیے باری۔ وہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باری، جیپ کون سی لے جاؤ گے؟ کون سی لے جاؤں؟ اوپن لے جاؤ۔ ارے نہیں پلیز، اوپن نہیں، آج کل تو ہوا بہت گرم ہے۔ وہ دونوں کے بیچ مخل ہوئی۔ بڑی بے ساختہ مداخلت تھی۔ دونوں کے سوال جواب کا سلسلہ چند لمحات کے لیے موقوف ہو گیا۔ پھر میری والی لے جاؤ۔ چابی میرے بیڈ روم میں ہے۔ انہوں نے اینک چڑھا کر اخبار دوبارہ کھول لیا تھا۔ ماما بلی برتن سمیٹ رہی تھی۔ وہ باری کے پیچھے دلاور علی خان کی خوابگاہ سے باہر آ گئی۔ تو آج کا ایپیسوڈ ہوتا ہے یہیں پر ختم۔ ہم ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ اگلے دن۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ دیکھتے ہیں آگے میں کہانی میں کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی زیادہ کمپلیکس کہانی ہے، بے تحاشا کیریکٹرز ہیں، بہت سارا راز چھپا ہے۔ اور سب سے زیادہ گوز بمپس والا سین وہ تھا جہاں جھومر روشی سے کہتی ہے کہ اسے کسی کی رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ او مائی گاڈ، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، مجھے ڈر لگنے لگا تھا اچانک سے۔ اور بس ہم ملتے ہیں کل، دیکھتے ہیں اس اتنے سسپنس فل کہانی میں کیا ہوتا ہے، کیا بنتا ہے۔ بہت زیادہ سسپنس ہے اس کہانی میں، ٹھیک ہے؟ ہم ملیں گے کل، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔